ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت فیروہ بن مسیک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عندنا ارض یقال لها ابین وہی ارض ریفنا ومیرتنا وان وباءها شدید۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے علاقے کی زمین بڑی سرسبز و شاداب زمین ہے، اس سے اتنی پیداوار ہوتی ہے کہ جو ہماری ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اور ہماری آمدن کا اور کاروبار کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اتنی زیادہ پیداوار۔ لیکن ہمارے علاقے کا ایک بڑا مسئلہ ہے، وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے وہاں سخت وبائیں آتی ہیں، اور اس وبا کے نتیجے میں کبھی جانوروں کی اجتماعی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، کبھی ہم انسانوں کی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوها، اور دوسری روایت میں ذروها فإن من القرف التلف۔ فرمایا کہ اس علاقے کو چھوڑ دو، کیونکہ اس علاقے میں رہنا، وبا کے ساتھ رہنا، التلف، یہ اپنی جان کا ضیاع ہے، تباہی ہے۔ اب یہ بھی ایک روایت ہے، فرمایا احتیاط کی وجہ سے اس علاقے کو چھوڑ دو، لیکن کئی روایات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیماری پیدا نہیں کرتی، دونوں کو جمع کریں تو محدثین کرام کہتے ہیں کہ ایک ہے بیماری کو دل میں جگہ دینا، کہ آپ خوف لیے ہوئے ہیں کہ بس بیماری آئی ہے اور یہ مجھے لگی، یہ میں نے ہاتھ میں لایا، یہ لگی، اس کا اثر دل میں نہیں لینا، دل میں توکل ہونا چاہیے کہ نہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دل میں بڑی سی بڑی بیماری کیوں نہ ہو، دل میں آپ اس کو جگہ ہی نہ دیں، اس کو آپ سنجیدہ، دل سے سنجیدہ لے ہی نہیں۔ تو دل کا جو تعلق ہے دل سے ہے، دل میں نہیں اس کا اثر لانا ہے۔ دل میں اثر لیں گے تو دل میں کیا ہوگا؟ بغیر بلا وجہ خوف آئے گا، مایوسی آئے گی، خواہ ہر وقت آپ شک کا شکار ہوں گے، تو دل میں جگہ نہیں دیں۔ لیکن عمل سے کیا کرنا ہے؟ عمل سے احتیاط کرنا ہے، عمل سے احتیاط کرنا ہے۔ احتیاط کہ جس طرح ہم جاتے ہیں، کوئی گندگی ہوتی ہے تو گندگی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، راستے میں اگر کوئی موذی چیز ہے تو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ڈر نہیں ہوتا لیکن اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو جس طرح اپنے آپ کو ہم گاڑی سے بچاتے ہیں، کتے سے بچاتے ہیں، چور ڈکیت سے بچاتے ہیں، تو اسی طرح اللہ نے بعض بیماریوں میں اثر رکھا ہے کہ بیماری کا سبب بن سکتی ہے۔ بیماری پیدا نہیں کرتی، لازمی سبب نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک بیماری دوسری بیماری کا سبب بن جائے۔ لہذا شرعی طور پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شرعی طور پر مجھے یہ کرنا چاہیے کہ مجھے جہاں تک ممکن احتیاط ہے میں ممکن احتیاط کروں، لیکن ڈرپوک نہ بنوں، اور ڈرپوک کا تعلق دل سے ہے، عمل سے نہیں۔ دل میں مکمل اعتماد ہو اللہ پہ کہ اللہ کے اذن کے بغیر میرا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن عمل سے احتیاط ہونا چاہیے۔ اب اسی بنیاد پہ اب ظاہر ہے کہ ایک میری اور آپ کی رائے ہے کہ کچھ بھی نہیں، اگر ایک کام ہم کر لیں نا، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔
ہر لائن کے جو ماہرین ہیں ان کی رائے کو ہم فتوے کا درجہ دے دیں، ہر لائن کے ماہرین کی رائے کو ہم فتوے کا درجہ دے دیں. جیسے شرعی مسائل میں آپ مفتیان کرام کی رائے کو فتویٰ کی حیثیت دیتے ہیں، تعمیرات میں آپ ماہر انجینئر کی رائے کو فتوے کی حیثیت دیتے ہیں، اسی طرح اس لائن میں، صحت کی لائن میں ہم ڈاکٹروں کی رائے کو فتوے کی حیثیت دیں اور اس پر عمل کریں. اب ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جی یہ وبا دوبارہ سے آ گئی ہے، دوبارہ سے پھیل رہا ہے، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک چیز یہ چاہیے کہ نہیں میں نہیں مانتا، تو پھر یہ وہی والی بات ہے کہ میں کسی کو مسئلہ بتاؤں اور وہ کہتے ہیں جی میرا ذہن قبول نہیں کرتا. تو جس طرح یہ غلط ہے اسی طرح یہاں بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کوئی ڈرنا ورنا نہیں چاہیے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایمان کی طاقت دی ہے. لیکن کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. احتیاط جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ماسک پہنتے تھے، اب دوبارہ سے پہننا شروع کر دیں. فاصلہ رکھتے تھے، فاصلہ دوبارہ سے رکھنا شروع کر دیں. مخصوص نشانات تھوڑے ختم ہو چکے ہیں، دوبارہ لگ جائیں گے. تو ماسک کا اہتمام فرمائیں، فاصلے کا اہتمام فرمائیں. انشاءاللہ یہ ہماری تربیت ہے. اور باقی اعتقاد اللہ پہ ہے، جیسے اللہ نے حفاظت ہماری کی ہے اللہ ہماری حفاظت رکھے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.